تبھی اچانک اس کمرے میں روشنی ہوئی۔ اچانک ہوئی روشنی پر زمان کی آنکھیں اس روشنی سے چندیا سی گئیں۔ کچھ پل وہ آنکھیں بند کیے اسی پوزیشن میں رہا۔ کچھ لمحے بعد بامشکل آنکھیں کھولتے اس نے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو سیاہ جینز اور سیاہ ہوڈی میں ملبوس کسی اندھیرے کی طرح تھا۔ آنکھوں مکی درندگی سے زمان کو خوف محسوس ہوا، جس کا صاف ثبوت اس کی تیز چلتی دھڑکن اور چہرے پر آیا پسینہ تھا۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کون ہو تم، چھوڑ دو مجھے۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باعث وہ ہاتھ نہ جوڑ سکا۔ وہ بھی ایسے ہی گڑ گڑاتی ہوگی، نہ اپنی عزت اپنی جان کے لیے۔ وہ کیا ذکر کر رہا تھا؟ 2 لمحہ لگی تھے زمان کو سمجھنے میں۔ دیکھو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہٹا کٹا مرد اس شخص کو دیکھتے ہوئے بلک بلک کر رونے لگا، مگر اس کی نظریں اب تک ویسی ہی تھیں، اس پر ٹکی ہوئیں، سرد بے تاثر۔ تم نے کچھ نہیں کیا واقعی؟ وہ آواز سے ایسے لگا وہ اس آواز کو بہت قریب سے پہچانتا تھا، مگر نہیں، اس نے شاید اپنی آواز رومال کے ذریعے بدلی تھی۔ ہاں وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس شخص نے غصہ میں زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ وار اس قدر زبردست تھا کہ وہ کتنے ہی پل سنبھل نہ سکا۔ ہونٹ پوری طرح پھٹ چکا تھا، جس سے خون رس کر زمین پر ٹپ ٹپ بہنے لگا۔ بے قصور اور تو انسان کی خال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ تو جانتا ہے نا، اگر تیرے ان آغا کو، تیرے بھائی سالک شاہ کو تیرا علم ہو گیا تو اپنے ہی ہاتھوں تیسرے سینے میں لاتعداد گولیاں اتار دیں گے، کیونکہ یہاں انصاف چلتا ہے۔ جو آج میں کروں گا تیرا انصاف، تجھ درندے کو مار کر ان بے قصور وجودوں کا انصاف۔ بولنے کے ساتھ اگلے پینٹ میں آرسی گن نکال کر اس پر تان گیا۔ گن کو دیکھ زمان کے رہے سہے احسان بھی خطا ہو گئے اور وہ کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ وہ شخص اسے یوں روتا دیکھ بے اختیار گن ہٹا گیا، جب اچانک زمان خاموش ہوا اور اگلے ہی پل اس کمرے میں اس کے قہقہے گونجے۔ سالے، تجھے کیا لگا زمان شاہ کو ڈرائے گا تو وہ ایسے تیرے سامنے گڑ گڑائے گا؟ اعتراف کر لے گا، چل کر کے دکھا۔ تجھ میں سالک شاہ جیسے گٹس نہیں سالے، وہ 2 پیسے کے مار ہے۔ تو چل بول، کتنا چاہے تیری اوقات سے زیادہ دوں گا۔ وہ لڑکیاں تھیں کھلونا جو کھیلنے کے لیے تھیں زمان شاہ کے لیے۔ وہ بولتا گیا اور سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ 1 لمحہ لگا تھا دوبارہ گن کو اسی پوزیشن میں لانے میں، اور اگلے ہی پل اس خاموشی میں فائر کی خطرناک آواز گونجی اور 2 لمحہ میں پھر موت سی خاموشی چھا گئی۔ 1 2 اور پھر 3، کتنی ہی گولیاں وہ اس وجود کے آر پار کر گیا۔ یہ وائرس ختم، گڈ جاب میرے شیر۔ ایئر پیس سے گونجی آواز پر وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ سامنے بے جان پڑے وجود کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وجود بالکل ساخت مردہ ہو چلا تھا۔ جانور کو کچھ بھی کیوں نہ سکھا دو میرے شیر، وہ رہتا جانور ہی ہے، اور جب لذت نفس کی ہو تو رکنا ناممکن۔ انسان جانوروں سے بھی بدترین جاتا ہے۔ وہ الفاظ تھے جو اسے ڈھارس دے رہے تھے، مگر اس وجود کی نگاہیں سامنے ٹکی تھیں، بے تاثر بے جان نگاہیں۔ آغا جان غضب ہو گیا۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے کرسی پر بیٹھے وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے جب اچانک دروازہ کھول کر ان کا چھوٹا بیٹا اندر داخل ہوا۔ دل تو بے چین کب سے تھا، مگر اسے دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا اماں؟ کتاب بیڈ پر رکھتے وہ اس کے قریب آئی جس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ انہیں کسی انہونی کے احساس اندر سے جکڑ گیا۔ ان کے بیٹوں میں خاصیت تھی، وہ ڈرتے کسی سے بھی نہ تھے، چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ تھا۔ حد درجہ بہادر تھا وہ۔ آغا زمان بابی، ان کا قتل ہو گیا آغا۔ الفاظ تھے یا خنجر جن نے بری طرح ان کے جسم میں گھپ کر وار کیا۔ بے اختیار وہ لڑکھڑا دروازے سے جا لگے۔ دل میں اچانک ہی بری طرح ٹھیس اٹھی جب اچانک ان کا دھیان پیچھے سے آئی آواز پر گیا۔ اگلے ہی پل انہیں ایمان کی آواز سنائی دی جو اماں سائیں کہتا ان کے قریب سے گزر کر بھاگا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ دل پر ہاتھ رکھے زمین پر ڈہ سی گئی تھیں، اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس حویلی میں قیامت سی برپا ہو گئی۔ ہر کسی آنکھ نم تھی اور لب جیسے سل سے گئے تھے۔ مرد سب بفرے ہوئے شیر کی مانند اس کے قاتل کی تلاش میں تھے۔ آغا، وہ جن کو رات کو سالک سائیں گھر لائے تھے، ان میں سے ایک بندے کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے زمان بھائی کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ وہی تھا زمان کا بچپن کا دوست، اس کے ساتھ وہ تیسرا شخص بھی تھا
کل کو یاد کرتے اس نے اپنی بات آدھی آگا تک پہنچائی۔ سب ہی ان سے پوچھ رہے تھے کس پر شک تھا۔ بالآخر خود کو بچانے کے لیے وہ اس مظلوم کا نام لے گئے، جبکہ کل دیکھ چکے تھے وہ اتنا کوئی طاقتور نہیں تھا اور نہ ہی اس کا بیک گراؤنڈ۔ ایمان بلا کر لاؤں اور ان سب کو یہاں۔ اگلے ہی پل آغا جان کی دہشت بھری آواز گونجی اور ایمان بھاگ کر حویلی میں مردانہ خانے کی جانب گیا، جہاں وہ تینوں لڑکے جانے کی تیاری میں تھے۔ آغا جان نے بلایا ہے چلو، لہجہ بے حد بدتمیزی بھرا تھا۔ عاشر اپنے بھائیوں کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھنے کو آنکھیں دکھاتا ایمان کے پیچھے ہی بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں بھی غصہ ضبط کرتے ان کے پیچھے چل دیے۔ رات کہاں تھے تم؟ اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان سے سوال کرتے آغا غم و غصہ کی حالت میں سوال کرنے لگے۔ سر ہم وہیں تھے جہاں آپ نے رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ اور بھی کچھ کہنے لگا تھا جب اچانک آغا جان کا خاص آدمی بولا، نہیں آغا، میں نے اسے رات کے وقت دیر سے کہیں سے آتے دیکھا تھا، پوری بات بتاؤ۔ شاید قدرت نے آج عجب ہی دہرائی پر لا کھڑا کیا تھا سب کی ذات کو۔ جی میں سگریٹ پینے گیا تھا۔ آنکھیں چراتا وہ اعتراف کر گیا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ اس نے نادا ہے۔ آغا ہمارے جگری یار کو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ زبان کا دوست لحاظ بلائے عاشر پر چڑھ دوڑا، جبکہ عاشر کے بھائی اسے روکنے کے لیے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم کیوں ماریں گے؟ اگر مارنا ہوتا کل ہی مار دیتے جب ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تم سب پنج۔ وہ ابھی ایک اور لفظ بھی بولتا جب آغا جان کے پڑنے والے زوردار تمانچہ نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ میرا خون تھا، میرا، اپنے آغا کا۔ تم نے میرے جوان دیکھے ہی کہاں ہیں، جس کے بیٹے نے کل نتھاری بہن کی جان بچائی، اسی کے دوسرے بھائی۔ اس قدر گھٹیا الزام پر ثبوت ہمارے خلاف ہے اور اب بچنے کو جھوٹ بول رہے ہو۔ گریبان سے ہو کر زمین پر گراتے آغا نے ایک اشارہ کیا اور باقی دونوں کو ان کے خاص آدمیوں نے پکڑ لیا۔ آغا کے لہجہ میں نفرت ہی نفرت تھی، وہ بے قصور تھا۔ وہ بار بار کہنے لگا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ آغا انہیں مار ڈالیں، انہیں حق نہیں زندہ رہنے کا۔ سامنے سے آتے بزرگوں کو دیکھ زمان کا دوست جان بوجھ کر چلایا تھا تاکہ وہ سن سکیں۔ یہ کیا ہے؟ آغا چھوڑو اسے، تم ہر قانون توڑنے لگے ہو جو بنا ہی نتھارے خاندان کی جانب سے ہے۔ یہ ان ہی کا تو قانون تھا کہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور وہ خود آج خود پر قابو نہ رکھ پر اور در پہ اس پر وار کیے گئے۔ عاشر ہونٹ سے خون صاف کرتا دکھاتے ہوئے جسم سے بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ زمان کے دوستوں نے گواہ کے طور پر کئی جھوٹ بول کر عاشر اس کے بھائیوں کو ظالم ٹھہرا ہی دیا۔ وہ ان سب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہاں کا کوئی قانون کچھ بھی ان سے منسوب نہیں تھا۔ فون ان سے چھین لیے گئے تھے، نہ وہ فون پر اب کسی سے رابطہ کر سکتے، اور آغا ان کی اتنی ساکھ تھی کہ وہ کہیں بھی نہ جا سکتے۔ عورتوں میں خبر ہوئی تو گل اور اس کی کزن گھبرائے ہوئے سے کھڑے تھے۔ جب اچانک کچھ عورتیں انہیں بلانے آئیں، گل گھبرا کر نمرا کی جانب دیکھتی گہرا سانس بھر کر ان کے پیچھے چل دی۔ چاروں ناچار نمرا کو بھی اس کے ہمراہ میں چلنا ہی پڑا۔ وہاں سب کی نفرت بھری نظریں سہنا کہاں ممکن تھا، اوپر سے ان کے طنز بھرے جملے۔ تم جانتے ہو اب یہاں قتل اور ونی کی رسم نہیں، تم اپنا بنایا قانون توڑ رہے ہو۔ ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ بولے۔ وہ جواب دینے ہی لگے تھے جب وقار سے چلتا ہوا سالک شاہ انہیں نظر آیا۔ صبح سے وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتے تھے، رات بھر غم میں گزری، نہ اس کا کوئی عطا تھا نہ پتہ۔ ہاں میں بدل رہا ہوں قانون، یا تو ان تینوں کا قتل یا پھر ان کی بہن ونی کی جائے، سالک شاہ کے نکاح میں دی جائے۔ وہ الفاظ تھے یا کوئی بم جو ان کے سر پر دھماکے کر گئے۔ وہ گاؤں کی کچھ عورتیں تھیں جن کے ساتھ نمرا اور گل کچھ فاصلہ پر آ کر رکیں، انہیں وہیں تک کی اجازت تھی۔ میں اس شخص کا قتل اپنے ہی ہاتھوں کروں گا، مگر ونی میں آئی اس لڑکی سے ہرگز نکاح نہیں۔ آغا آپ کا حکم بجا، مگر اس حکم کو میں ماننے سے انکاری ہوں۔ بھاری مردانہ آواز پر چادر میں لپٹا وہ وجود بری طرح چونکا۔ سالک شاہ، تم مجھے انکار کرو گے؟ اپنے آغا کو میرے بیٹا مارا گیا ہے۔ زمان بیٹا، میرا خون، میرا لگتے جگر، اور تم ان پر رحم کھا رہے ہو۔ 2 دن رو کر وہ پرسکون ہو جائیں گے، اور میں انہیں سکون میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے، وہ لائے گا اس منی کو اس کی اصل منزل کی جانب۔ آغا جان کی باروب آواز پر وہ سرخ آنکھیں لیے تنے ہوئے اعصاب سے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔
سیاہ شلوار سوٹ پر سفید شال کندھوں پر ڈالے بڑی ہوئی داڑھی، سیاہ پراسرار آنکھیں، وہ دکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ تھا یا واقعی وہ اپنی حویلی میں آن بان شان رکھنے والا شہزادہ ہی تو تھا، ایک مغرور شہزادہ، باغی اور نہایتی ہر درم۔ سعید شالک شاہ نے اپنی بائیں جانب سائڈ نگاہ ڈالی جہاں 15 سالہ اس کا بھائی کھڑا نہایت ہی غصہ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سالک شاہ نے نگاہ پھیر کر دور عورتوں میں کھڑی اس سیاہ شال میں لپٹی اس لڑکی پر نظر ڈالی جس کی سیاہ سہرانہ آنکھیں اس پر ایک نگاہ ڈال ہٹ گئیں۔ وہ بھی نگاہ پھیر گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میری بہن شادی شدہ ہے اور نہیں مانتا میں اس قانون کو، نہیں کیا میں نے قتل۔ عاشر بالآخر اپنی چپ کو توڑ ہی بیٹھا۔ تو کیا ہوا؟ جس کی کل جان میرے بیٹے نے بچائی وہ ہوگی ونی، ابھی اور اسی وقت۔ الفاظوں نے سالک شاہ کی نگاہوں میں شرارے دہرا دیے۔ سرخ آنکھوں سے عاشر تو کبھی آغا کو دیکھتا وہ مٹھیاں بھیج گیا، وہ پھر اگلے ہی لمحہ اعلان ہو گیا، وہ سالک شاہ کے نگاہ میں دے کر ونی کر دی گئی۔ عاشر کا اعتراف، نمرہ کی سسکیاں، سالک کا غصہ، کچھ بھی کام نہ آیا۔ سالک شاہ کا چہرہ ضبط غصے سے لال بھو کا ہو رہا تھا۔ آپ کو پچھتانا ہوگا آغا سالک شاہ، جیسے باغی انسان سے ٹکر لے لی آپ نے۔ یہ بوڑھے کندھے میرے جلال سہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ باغی سرگوشیانہ آواز نے انہیں وارن کیا۔ وہ سانس روک کر سالک شاہ کو دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا وہ جو کہہ رہا تھا واقعی وہ کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ اب دیکھنا تھا اس بار ونی کی گئی لڑکی کی قسمت بدلنی تھی یا حویلی والوں کی۔ آج کے دن ہر مرد کے لیے میرے دل سے عزت نکل گئی۔ یا خدا، اس شخص کو دیکھ مجھے یقین ہو گیا ہر مرد کی فطرت ایک جیسی ہے۔ یہ بہت ظالم نکلا، حق کا ساتھ نہ دے سکا۔ چادر میں چھپے اس وجود میں گہرا شکوہ دل ہی دل میں کیا۔ وہ بھی شاید ابھی سالک شاہ سے انجان تھی۔ دونوں کے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، مگر طے تھا یہ کہانی کوئی الگ موڑ ہی لینے والی تھی۔ گل! عاشر کے لفظ وہیں دم توڑ گئے جب گل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے سامنے کرتے کچھ بھی کہنے، کوئی بھی وضاحت دینے سے منع کر دیا، اسے اجازت ہی نہ دی کہ وہ جسٹیفائی کر سکتا۔ خدارا گل، میں نے اپنی بہن کو تم پر فوقیت نہیں دی، تمہیں میں نے کبھی کزن نہیں سمجھا، تم بہن ہو میری، غلط فہمی کا شکار مت ہو، میں ہر عمل کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں۔ ہر بزرگ نکاح ہوتے ہی وہاں سے جا چکے تھے، ایسے میں وہاں صرف آغا اور سالک کے سوا کوئی نہ تھا۔ درختوں کے بیچ میں کھڑے وہ آپس میں بات کرنے میں مصروف تھے، شاید آخری بار۔ آغا نے آخری بار الوداع کہنے کو انہیں اتنا وقت دیا تھا جس میں گل کچھ بھی سننے یا کہنے کو تیار نہ تھی۔ جسٹیفائی مت کریں، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ میری ذات کو اتنا بے مول کر دیا، اور وہ شخص اس نے میری مردوں کے لیے رائے بدل دی۔ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، وہ آپ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں۔ ونی میں آئی عورت کی عمر چاہے جو بھی ہو، اسے اپنے ہی ہاتھوں اپنی کچی عمر کے سہانے خواب توڑ کر انگلیاں زخمی کرنی ہی پڑتی ہیں۔ آپ کو ان سے کیا امید ہے؟ یہ مجھ پر یقین کر لیں گے، ونی کی گئی عورت کی آخری سانس تک اسے سزاؤں کی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے۔ ایک خون بہا ہوتا ہے جس میں قتل کیا جاتا ہے، اور ایک عورت کی بولی جس میں ساری زندگی روزانہ آپ کے خون سے آپ کے ہاتھ رنگے جاتے ہیں۔ مہندی لگتی ہے تو کچھ دن بعد رنگ چھوڑ دیتی ہے نا، مگر خون بہا میں ونی کی گئی عورت کے ہاتھ روزانہ اس کے خون سے رنگ کر اس کی ویلیو، یعنی آسان الفاظ میں اس کی اوقات یاد دلا دی جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں اس جنگل میں بھوکے بھیڑیوں کے سامنے چھوڑنے والے آپ کے نام نہاد اپنے ہی ہوتے ہیں۔ عورت شہر کی ہو یا کسی چھوٹے سے قصبے کی، جب اس کی بولی لگتی ہے تو وہ اپنی ہی نگاہوں میں زندہ زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ عاشر دم بخود اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کے گہرے الفاظ سنتے گیا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سچائی تھی، ایک کڑوا معاشرے کا سچ۔ تمہاری بولی نہیں لگائی میں نے گل، وہ شخص ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ کوئی بھی رائے ایک ہی منظر دیکھ کر قائم نہیں کرنا، ہمیں جانا ہے، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس لمحہ ہم سب سے نفرت ہو رہی ہوگی، میں گھر بات کر لوں گا کچھ نہ کچھ، مگر گل ایک بات یاد رکھنا، بہنوں سے محبت ایسی محبت ہوتی ہے جو آپ جتا نہیں سکتے۔ تمہارا دل جلد ہی صاف ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے معاف کر دینا۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑے وہ اپنا سر ان پر ٹکائے، معافی مانگ کر ان سب کو ساتھ لیے اس سے دور واپس اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ بس اس بار ایک چیز تبدیل تھی، وہ تھی گل، جو آئی تو ان کے ساتھ تھی، مگر وہ گئے اس کے بغیر تھے۔ چلو لڑکی، جا چکے ہیں وہ۔ آغا جان کی بھاری دہشت بھری آواز پر وہ طنزیہ مسکراتی ہوئی اپنی بائیں جانب کھڑے سالک شاہ کو بس ایک نگاہ دیکھ
نگاہیں پھیر گئی اور ان سیاہ نگاہوں نے خود کو دیکھ کر نگاہیں پھیرنا اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ تبھی گل نے سالک شاہ کو اپنے نزدیک آتے محسوس کیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے نزدیک آ کر بالکل سامنے ہی رک گیا۔ گل کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ قد میں گل سے کافی بڑا تھا۔ یوں کھڑے ہونے سے صاف اسے محسوس ہوا وہ صرف اس کے سینے تک ہی آ رہی تھی۔ گل کی نگاہیں سالک شاہ کے ہاتھوں پر گئیں جن میں شال تھی جو ابھی اس نے اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی وہ کیا کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحہ سالک نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی شال سے اسے پوری طرح کور کر دیا۔ شام کی گہرائی کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ اس جانب ٹھنڈ جسم کو تھرتھرا دینے والی ہوتی تھی اور سالک شاہ اس بات سے واقف تھا۔ تبھی سالک شاہ نے اپنی شال اس کے گرد نہایت ہی نرمی سے اڑا دی اور وہ اس شال کو اپنے وجود سے نچوڑ کر پھینک دینا چاہتی تھی، مگر اس شال سے آتی اس سحر انگیز دھیمی سی خوشبو نے جیسے اسے یہ کرنے سے روک دیا۔ وہ خوشبو سالک شاہ کی تھی۔ اس جیسی سحر انگیز سحرانہ پراسرار ذہن پر عکس چھوڑ جانے والی۔ سالک شاہ اسے حویلی لے چلو، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ آگا کی گرجدار آواز نے گل جیسی بہادر لڑکی کو بھی ایک لمحہ کو سہما دیا۔ چاہے وہ جتنی بہادر سہمی، مگر یوں اتنے اجنبی لوگوں میں وہ اکیلی تھی۔ کوئی بھی ایک اپنا اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس تنہائی نے عجیب سی خوف کا دائرہ اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ اسے لگا سالک شاہ ان سے کچھ کہے گا مگر نہیں۔ سالک شاہ بغیر ان سے کچھ کہے گل کی جانب آیا اور بڑے حق سے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتے وہ اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلہ پر ہی اس کی کار کھڑی تھی۔ بغیر احتجاج کیے وہ اس شخص کے ساتھ اس کے سائے تلے چلے گئی۔ دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ آج جو ہو چکا تھا اس نے گل پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کار تک پہنچتے سالک نے خود اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر دروازہ بند کیا اور بغیر آگا کا انتظار کیے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ آگا کو اس کے یہ انداز یقیناً عجیب لگا، مگر وہ جانتے تھے وہ غلط کر بیٹھے۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر وہ محسوس کر چکے تھے نقصان ان کا اپنا ہی ہوا تھا۔ سالک، اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو تم یہاں، اور اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے تم نے؟ اے لڑکی آتا، یہ شال میرے بیٹے کی ایک بیٹا کھا گئے ہو تم سب میرا، اب اس کو تم لوگوں کے قبضے میں نہیں آنے دوں گی۔ حویلی میں قدم رکھتے جن سے پہلا تصادم ہوا تھا وہ سالک شاہ کی اماں سائیں تھیں، جو اب تک نڈال سی تھیں۔ اپنے جوان لگتے جگر کی موت کا یقین نہ آیا تھا انہیں۔ ایک ہی رات میں اس حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے میں اس لڑکی کو اس جگہ واپس دیکھ وہ لپک کر ان کے نزدیک آئیں۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر گل کو کچھ بھی کرتی کسی سائے کی مانند سالک شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے اس طرح اس نے اپنے پیچھے چھپایا جیسے وہ ہر تپتی دھوپ سے اسے محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ اماں سائیں، آرام سے، بیوی ہے میری، کوئی غلام نہیں۔ سائم سنبھالو اماں سائیں کو۔ ایک سائڈ پر کھڑے اپنے تایا زاد کو مخاطب کر وہ بغیر وہاں موجود کسی پر بھی نگاہ ڈالے گل رخ کا ہاتھ تھامے اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ حیران سی اپنی جگہ سکتے کے عالم میں جم کر رہ گئیں۔ کچھ ہی پل بعد وہاں آغا جان داخل ہوئے۔ سائیں، یہ کیا کہہ گیا ہے؟ وہ تو ونی ہے، اور ونی بیوی کب سے بن گئی؟ وہ میرا ہی بیٹا تھا نہ جو اماں سائیں کہتے نہ تھکتا تھا، اور آج مجھ سے یوں پیش آیا اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے۔ اماں سائیں آغا جان کے سامنے سوال گو تھیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔